أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، بزرگان محترم، اللہ عز و جل اس کائنات کے خالق اور رب تبارک و تعالی جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ان پیدا کردہ چیزوں میں جس چیز کا چاہے انتخاب کرتا ہے اور اس کو چوز کرتا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء اور رسول کے سلسلے میں منتخب فرمایا، چیدہ بنایا اور چوزن. اسی طرح ملائکہ میں حضرت جبرائیل کو رب تبارک و تعالیٰ نے خاص مصطفیٰ اور مجتبی بنایا اور منتخب فرمایا. میں امت محمدیہ کو سب سے زیادہ فضیلت کا حامل بنایا. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اپنی رحمت اور رب تبارک و تعالیٰ کی اپنی نظر کرم. وہ اگر نظر فرماتے ہیں ایک بت فروش، بت بنانے والا، اور صرف بت پرست نہیں، بت پرست سے 2 قدم آگے، لیکن جب اس کی صلب پر نظر پڑی رب تبارک و تعالیٰ کی تو خلیل اللہ وجود میں آئے، اور بقعہ اور وہ ٹکڑا اور وہ زمین جو بے آب و گیا، ویسے رب تبارک و تعالیٰ کی پہلے نظر التفات اس پر پڑی، اسی سے پوری زمین کو بچھایا گیا. اور جب یہ زمین بچھ گئی تو پھر ایک عرصے کے بعد، ایک وقت کے بعد اس کو سید البلاد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا موطن اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولد بنایا. رب تبارک و تعالی ہی کی نظر التفات کے جو نخل اور کھجوروں والی زمین، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہم و گمان بھی نہیں کہ مدینہ منورہ وہ دار الہجرت. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سوچ رہے ہیں یمامہ کے سلسلے میں، حجر کے سلسلے میں، لیکن یہاں مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا اور وہ دار الہجرت بن گیا. تو یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم. ٹھیک اسی طریقے سے مخلوقات میں زمانہ بھی ہے، اور زمانے میں جو ایام ہے اور دن ہے، ان دنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ایک خاص دن کے لیے، اور وہی جمعہ کا دن. جیسے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر فرمایا تھا، چوز کرنا تھا، لیکن اس کی چوز کرنے میں اور طاعت کے لیے اور عبادت کے لیے منتخب کرنے میں سابقہ مغالطے میں پڑی. کسی نے یہ خیال کیا کہ کائنات کو پیدا فرما رہے تھے تو آخری دن وہی دن ہونا چاہیے عبادت کے لیے، چنانچہ انہوں نے سنیچر کا دن لیا. اور کسی نے یہ خیال کیا کہ رب تبارک و تعالی فارغ ہو گئے تو اتوار کا دن وہ گویا چھٹی کا دن، اس اعتبار سے عبادت کا دن. لیکن امت محمدیہ رب تبارک و تعالی کی خاص نوازش اس امت کے اوپر تھی، چنانچہ اس نے اپنے اجتہاد سے یہ سوچا کہ اچھا یہ جو کچھ چیزیں بنائی گئی کائنات کی، یہ کائنات کی چیزیں آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ کو لگانا تھا، اگانا تھا اور جاری کرنا تھا، ان سب چیزوں کو جاری کیا. لیکن یہ سب کس کے لیے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ اللہ نے پیدا کیا تھا تمہارے لیے. اور یہ شمس و قمر کی تسخیر اور آفتاب اور مہتاب کو مسخر کرنا اور کام میں لگانا اور آسمان و زمین کا پیدا کرنا، یہ سب انسان کے لیے تھا. اور انسان کس کے لیے تھا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو کسی نے یہ دیکھا اور یہ سوچا کہ اچھا کائنات کے پیدا کرنے کا آخری دن وہ ہونا چاہیے یوم مسرت اور یوم عید، کوئی چھٹی کا دن.
دن اس کو یوم عبادت قرار دے رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے منافع وہ کس کی طرف عود کر رہے تھے اور کس کی طرف لوٹ رہے تھے؟ حضرت انسان کی طرف. اور حضرت انسان وہی تھا اس کائنات کا دلہا، اور اس دلہے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، وہی دن جس دن میں اس کی تخلیق جمع کی گئی ہے، وہی دن ہونا چاہیے عبادت کا. اس اعتبار سے امت محمدیہ کا ذہن رسا وہاں پہنچا جہاں اوروں کا نہیں پہنچ پایا. بہرحال یہ جو جمعہ کا دن ہوا، اب چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اور ان کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا، پتلا تیار کیا گیا تھا اس دن میں، یا یہ خیال کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا دنیا میں نزول کے بعد اور دنیا میں آنے کے بعد اجتماع وہ جمعہ کے دن میں ہوا، یا یہ خیال کیجئے کہ جتنی خیر ہے ان سب خیر کا جامع اگر کوئی دن ہو سکتا ہے تو یوم الجمعہ. اس اعتبار سے اس کو جمعہ کہا گیا. پہلے عروبہ کہا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کو جب امت محمدیہ کے لیے بطور خاص تجویز فرمایا اور امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو دن عبادت کے لیے بطور خاص مقرر کیا گیا، اس دن کی جو عظمت ہے اس عظمت کا اور اس کی رفعت کا لحاظ بھی کیا جائے، اس کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ بھی رکھا جائے. ایک قوم جس نے اپنے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے خاص دن تجویز کیا تھا، لیکن پھر اس کا حق بجا نہیں لائے. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اور لا يثبتون ويوم لا يثبتون اور لا يثبتون، تو پھر اس کے بعد لا تأتيهم. کہہ رہے وہ ساحل سمندر پر جو بستی، ان بستی والوں کا حال پوچھئے. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، وہ سنیچر کے دن کے باب میں حد تجاوز کر رہے تھے. کیا ہوا تھا؟ سنیچر کا دن مخصوص کر رکھا تھا انہوں نے عبادت کے لیے، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا سنیچر ہی کے دن وہ اوپر آ رہی ہے، سمندر کے اوپر آ رہی ہے مچھلیاں کھل کے، اور گویا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے کہ کیا کر لوگے. تو انہوں نے نالیاں بنائی اور ان نالیوں کے ذریعہ وہ مچھلیاں آ گئی، پھر اس کے بعد نالی کو بند کر دیا. اب شکار کر رہے ہیں تو غیر سنیچر کے دن کہ اللہ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ نے بندر کی شکل میں اور قردہ کی شکل میں ان کو تبدیل کر دیا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اچھا اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں اور اپنے اعتبار سے تم نے تجویز کیا تھا کہ یہ سنیچر کا دن وہ عبادت کا دن ہے، لہذا اس میں کوئی کام عبادت کے علاوہ نہیں کریں گے، یہ ممنوع ہے ہمارے لیے شکار کرنا. لیکن اس کے باوجود تم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، اس طرح ہیلہ بازی کی. ٹھیک اسی طریقے سے اگر جمعہ کا دن منتخب ہوا، اپنے اجتہاد سے منتخب کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے تصدیق فرمائی، تصویب فرمائی کہ ہاں یہی دن میرے علم میں متعین تھا، تو پھر اس کے بعد اگر اس کی بے حرمتی کی جائے گی تو کیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کہ اس قدر فضیلتوں والا دن اور تم نے ذرہ برابر اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا. صبح ہوتی ہے، شیاطین کا لشکر وہ جمع ہو جاتا ہے اور اکٹھا ہو جاتا ہے اور اپنی مہم کے اوپر روانہ ہو جاتا ہے، جھنڈے اور فلاگ لے کر بازاروں کی طرف، تاکہ جو آدمی وہاں آیا ہوا ہے اس کو اس طرح مشغول کر دے کہ وہ جمعہ میں حاضر نہ ہو سکے. اس کے بالکل برخلاف رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سوچا کہ اچھا یہ شر والے ہیں، میں خیر والوں کو چلاتا ہوں، لہذا ملائکہ کو یہاں حاضر کر دیا، جو جلدی آ رہا اس کا نام دفتر میں لکھا جائے اور رجسٹر میں لکھا جائے. یہ رب تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے، دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک وہ جماعت ہے جو شر کی طرف لوگوں کو آمادہ کرنے والی، تو میں نے ان لوگوں کو تیار کیا ہے تاکہ جو جلدی آنے والا ہو اس کے مطابق اس کو اجر و ثواب دیا جائے. اب چاہے تو یہ صبح صادق سے ٹائم شروع ہوتا ہو، چاہے تو یہ طلوع شمس سے اور سن رائز سے ٹائم شروع ہوتا ہو، اور چاہے تو یہ دن چڑھنے کے بعد شروع ہوتا ہو، اور چاہے زوال سے پہلے شروع ہوتا ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتی، بہت سارے اقوال ہیں، ان اقوال کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ زوال سے پہلے وہ ٹائم شروع ہوتا ہے جس میں جو پہلے آنے والا ہوگا وہ گھنٹوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے یا ساعات کو، لمحات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے کسی کو اونٹ کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور کسی کو گائے، اور کسی کو دمبا، اور کسی کو مرغی، اور کسی کو انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احضروا الذکر، ذکر میں تم حاضر ہو.
یعنی جو ذکر پر مشتمل چیز ہے خطبہ، اس خطبے میں جس میں تذکیر بھی ہے، لیکن میں نے کہا تذکیر وہ ضمناً ہے، اصل چیز ہے وہ وعظ نہیں ہے، اصل چیز ہے وہ ذکر ہے، تو یہ ذکر میں تم حاضر ہو۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَدْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب آؤ، امام کے قریب آؤ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو آتے تو ہیں جلدی، اب یہ کہ جو معذور ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، جو معذور ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، باقی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آ گئے تم اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو جلدی میں، تو یہ مطلب نہیں کہ تم جو ہے وہ ادھر فرشتے کے پاس تو نام لکھوا چکے، اب اس کے بعد جو ہے یہاں آ کے صف میں آخری صف میں جا کے بیٹھ جاؤ، کیا آخری صف میں کہ نکلنے میں سہولت رہے گی؟ اور بعض مرتبہ جو ہے وہ حارج بھی بن جاتے ہیں لوگ، چنانچہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ادھر سے نکلنے والا تو پیچھے جو جان بوجھ کے بعض مرتبہ تو ہے ایسا کر کے وہ تکبیر تحریمہ شروع، ارے بھائی نکل دے دو، اللہ کے بندو تھوڑا بہت انتظار کر لو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ بیچارے پچھلی صف کے اندر میں رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ، آدمی مسلسل امام سے پیچھے رہتا ہے، امام سے پیچھے رہتا ہے، کیوں امام سے پیچھے رہا تو اب اس کے بعد پیچھے رہنا شروع کیا، مسئلہ الگ ہے۔ جنازے کی نماز میں ایسا ہے، ہمارا معاملہ الٹا ہے، جنازے کی نماز میں ہم پہلی صف کے اندر میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور جماعت میں جو آخری صف ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ سفارش کرنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے پاس، سینہ تان کے ہم کھڑے ہوں گے، ہم سفارش کرنے کے لیے آئے اس میت کی اور اس مردے کی، کہ نہیں ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ آدمی پیچھے، تو جس قدر پچھلی صف کے اندر میں ہوگا وہ فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہوگا جنازے کی نماز میں، اور عام نمازوں میں جو پہلی صف ہوتی ہے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ خیر بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی مسلسل پیچھے رہتا ہے حتی یؤخر فی الجنہ وإن دخلها، یہاں تک کہ جنت میں بھی آخر میں داخل ہوگا، اگر داخلہ ہے تو یہ جنت میں بھی آخر میں داخل ہوگا، جو آخر میں امام سے دور جو ہے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور اس کی سند میں انقطاع ہے، تاہم اس میں تعزیانہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو آ تو جاتے ہیں جلدی اور بلا کسی عذر کے آخری صف کا سہارا لیتے ہیں اور آخری صف میں جا بیٹھتے ہیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر جو جلدی آئے ہیں تو اپنا نام جلدی ہی میں لکھوانا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے آگے، تو جنت کے درجات کے اندر میں بھی آگے، اس کا تقاضا یہی ہے، اس کا تقاضا جنت میں اعلیٰ درجات کے حاصل کرنے کا تقاضا یہی ہے کہ اس موقع پر بھی آگے بڑھنا چاہیے اور آگے آنا چاہیے۔ اور بعد میں جیسے میں نے کہا کہ بعض لوگ وہ جلدی کرتے تو ان کی وجہ سے تو ان لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ فوری طور پر وہ تکبیر تحریمہ کے لیے کھڑے نہ ہو جائے اور قول نہ باندھ لیں، بلکہ تھوڑا بہت انتظار کر لیں تاکہ جن کو نکلنا ہو وہ آسانی سے نکل سکے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی فضیلت کا اور اس کی برتری اور اس کی فوقیت کا جو تقاضا ہے ان تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بطور خاص اہتمام کروایا جا رہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حدیثوں میں وارد کہ اس کے لیے باقاعدہ غسل، اور غسل بھی کس طرح کے خاص انداز میں غسل الجنابہ جی، کہ جس طرح وہاں تاکید کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ غسل کیا جاتا ہے، ویسے حدیث کے اور مطالب بھی ہوں گے اور مطلب بھی، لیکن وہ اپنی جگہ پر یہاں ایک مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ موقت انداز میں مبالغے کے ساتھ غسل کیا جائے، اور خوشبو اگر میسر ہو، اچھا کپڑا اگر میسر ہو تو اس کو پہن کے آنا چاہیے، اور تبکیر جلد آنے کی ترغیب اور تہجیر کی ترغیب دی جا رہی ہے، جلدی آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے جمعہ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت خطیب جو ہے وہ نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اب فرشتے وہ اپنا دفتر جو ہے بند کرنا اور لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب خطبہ شروع ہوگا تو پھر اس کے بعد معاملہ بالکل موقوف، وہ جو لکھا جا رہا تھا فضیلت کے اعتبار سے کون پہلا آیا کون دوسرے نمبر پر آیا اور کس کو کیا ملے گا کس کو کیا ملے گا، اب وہ یستمعون الذکر، وہ ذکر کو سنتے ہیں، خطبے کو سنتے ہیں۔ اور آدمی کو ہدایت یہ ہے کہ وہ بھی بغور سنے، توجہ کے ساتھ سنے، خاموشی کے ساتھ سنے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ من مس الحصى فقد لغا، جس آدمی نے کنکر کو ٹچ کیا، اس زمانے میں کنکر ہوتے تھے، جس آدمی نے کنکر کو ٹچ کیا اس نے لغو کام کیا۔ اور
کنکر کے ساتھ خاص نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی اپنے اسکوٹر کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے, بعض مرتبہ کارپیٹ کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے. تو یہ عام وعظ نہیں ہے, عام بیان نہیں ہے. عام وعظ سے استثنائی انداز کا اور خاص انداز کا یہ وعظ ہوتا ہے یا ذکر ہوتا ہے, جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے ہیں. تو اب اندازہ اس سے یہ لگائیں کہ جو آدمی کنکر کے ساتھ کھیلتا ہو تو وہ دوسرے کے لیے ڈسٹرب ہونے کا باعث نہیں بن رہا ہے, دوسرے کے لیے خلل انداز نہیں ہو رہا ہے, وہ صرف اپنے لیے کہ وہ سن نہیں رہا ہے بس اتنا. تو اب اگر مان لو کہ کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ گفتگو میں لگا ہوا ہو اور بات چیت میں لگا ہوا ہو, دوسروں کے لیے باعث تشویش ہو یا زور زور سے کچھ پڑھ رہا بول رہا ہو, تو یہ تو حارج بن رہا ہے, مانع بن رہا ہے دوسروں کے استماع سے اور دوسروں کے سننے سے. اس اعتبار سے ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد عموم پر محمول کرتے ہوئے کہ جمعہ کی دن کی جو فضیلت ہے اسے وہ خالی ہے, یعنی جمعہ کے دن کی فضیلت اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے, جمعہ کی نماز کی فضیلت وہ اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. لہذا دوسروں کے لیے تشویش کا باعث نہ بنے, بلکہ خود جو ہے وہ اپنے کام سے کام یعنی جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائے. اور ذکر میں, تلاوت میں, لیکن جیسے میں نے کہا جب تک وہ خطبہ شروع نہیں ہوتا وہاں تک ذکر تلاوت میں. بعض لوگ عجیب و غریب ہوتے ہیں, صف اول میں آ جاتے ہیں, پہلی صف میں حاضر ہو جاتے ہیں, محنت اور مجاہدہ اور انہوں نے اپنی قربانیاں وغیرہ کی, اور اس کے بعد پہلی صف میں آنے کے بعد جو تھوڑی دیر میں پیچھے دیکھ رہے. ارے بھائی کس کا انتظار ہے تمہیں؟ نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگوں میں یہ نوٹس کرنے کے لیے تجسس کی بھی ضرورت نہیں. ایک تو یہ کہ کسی آدمی کو پیچھے لگائیں کہ وہ اچھا پہلی صف والا کیا کر رہا ہے, نہیں, یعنی ویسے ہم دیکھنا نہ چاہے لیکن پھر بھی وہ دیکھ رہے ہیں, وہ پیچھے دیکھ رہا ہے. ابھی پیچھے کیوں؟ اب کس کا انتظار ہے تمہیں؟ ابھی تو نماز کا مثلا 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے, لیکن یہ پہلی صف والا کیا کرے گا؟ مڑ کے پیچھے دیکھے گا. وائی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا فلسفہ پیچھے دیکھنے کا. خیر بہرحال یہ ہماری غلط حرکات ہیں جو سالوں سے پڑی ہوئی ہے. ہم بڑی عمر پر پہنچ گئے لیکن ہمارا حال وہی ہے, یعنی بنیادی چیزیں اور بیسک چیزیں, تو بیسک چیزیں اس کی طرف بھی نہیں. یعنی کون سا فرشتہ آنے والا ہے جس کی زیارت کے لیے پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے؟ فرشتہ ادھر ہے, وہ آگے ہے, سامنے ہے. سامنے دیکھنے میں تم توجہ اگر لگاؤ گے تو اسی قدر اجر و ثواب. ارے بھائی اللہ اللہ کرو, چپ رہو, لیکن پیچھے کیوں دیکھنا ہے؟ بہرحال ذکر و تلاوت کے اندر میں اپنے آپ کو لگانا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو, فإن الصلاۃ علی معروضۃ فی, اس لیے کہ جمعہ کے دن میں صلاۃ و درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ آپ تو یا آپ کا جسم تو بوسیدہ ہو گیا ہوگا. وہ قیاس کر رہے ہیں دوسروں کے اوپر. اس اعتبار سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر انبیاء کے اجساد کو, جسم کو حرام قرار دیا ہے, لہذا مٹی ان کو نہیں کھاتی, ان کی باڈی کو نہیں کھاتی. بہرحال درود جو ہے کثرت سے پڑھا جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. اور دعا میں ویسے تو کئی ایک اقوال ہیں, مشہور جو اقوال ہیں روایات کی روشنی میں وہ یہ کہ امام کے خطبے کے لیے جانے کے ٹائم سے لے کر نماز کے ختم تک کہ یہ تو کون سے ٹائم میں مانگیں گے کہ امام جس وقت خطبہ دینے کے لیے چھوڑا وہاں سے لے کر نماز کے ختم تک, لیکن نماز کے ختم تک تو اس میں تو ہم تو بند گئے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. کہ امام 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے تو اس موقع پر دعا, لیکن وہ دل میں دعا کی جائے, زبان سے دعا نہ کی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے. یہی دعا اگر قبول ہوگی تو کام بن گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس موقع پر ہم دعا کریں گے, جہاں کہیں ہم دعا کریں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو اس موقع پر دل میں یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دے تو کام بن جائے گا. بہرحال وہ جو نماز کے آخر میں تشہد درود, اس کے بعد جو موقع ہوتا ہے اللہم انی ظلمت والا, پھر اس کے بعد اگر فرصت ہے, موقع ہے, ٹائم ہے تو اس موقع پر دعا کی جائے. یہ اس موقع پر ہم جو وہ عربی میں تو بول نہیں سکتے ہیں, عربی میں بول نہیں سکتے ہیں اے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, جامع ہے, لہذا وہ جامع دعا کر لی جائے. اگر ٹائم ہو تو وہ دعا, جامع ہے تو وہ دعا کر لی جائے.
خیر بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس کے قائل ہیں کہ یہ ٹائم ہے اس کا. اور دوسرا جو قول ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ یہ کہ عصر کے بعد یہ غروب شمس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے تو وہ ساعت مستجابہ ہے اور اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بہت چھوٹا سا وہ ٹائم ہوتا ہے، مختصر سا ٹائم ہوتا ہے. تو اہتمام اس کا کرنا چاہیے کہ غروب شمس سے پہلے بعض فرصت علی خان ہوتے ہیں تو ان کا انداز یہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ میرا دیکھنا ہوتا ہے، باقاعدہ تو دیکھتا نہیں لیکن دیکھنا ہوتا ہے، میں آ رہا ہوں مثلا تو اس موقع پر وہ سیڑھی پر بیٹھے کے کیا کرنا ہے، جمعہ کا دن ہے اور یہ غروب سے پہلے کا ٹائم ہے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں. لیکن اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں ان کو توفیق ملتی ہے، اللہ جن کو توفیق نہیں دیتے تو ان کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے. بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں کر رہے ہیں. ارے بھائی ایک دن، ہفتے میں ایک دن، اور وہ تھوڑی سی قربانی تم نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.